السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں کلاس 3 کے بچوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کی ٹیچر ہوں میں، آپ کی اردو کی ٹیچر مس ثنا۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ آج میں نے یہ آپ کو چیپٹر جو ہے پورا کروا دیا تھا۔ ہمارا چیپٹر تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے تقریباً اس کی ریڈنگ پوری کر لی ہے صحیح، اور ابھی اس کے میں نے آپ کو 2 کویسچنس کروا دیے تھے پچھلے ویک میں۔ انشاءاللہ اب آج میں آپ کو اس کا 3rd کویسچن اور 4 کویسچن بھی کروا دوں گی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی ایکسرسائز کی طرف آپ آ جائیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہ خالی جگہ پر بھی کر لیے تھے، صفحہ نمبر 12 پہ آپ دیکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے کر لیے تھے۔ اب آپ ادھر آ جائیں صفحہ نمبر 13 پر۔ ٹھیک ہے، اس میں سوال ہے کہ سبق کے مطابق درست جواب کی دائرہ لگانا ہے۔ یہ تو بہت زیادہ ایزی ہے کیونکہ ہم چیپٹر پڑھ چکے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن دوسرے بچوں کیا تھا، یعنی دوسرے بچوں کی طرح تھا، ان کے جیسا تھا یا مختلف تھا ان سے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھا وہ دوسرے بچوں کا بچپن جو تھا وہ دوسرے بچوں سے بہت زیادہ مختلف تھا، یعنی وہ ان کی طرح نہ شرارتیں کرتے تھے، نہ ان کی طرح غلط باتوں اور کاموں میں حصہ لیتے تھے۔ تو یعنی آپ نے لکھنا، اس کے گرد آپ نے دائرہ لگانا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن دوسرے بچوں سے مختلف تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے گرد آپ نے دائرہ لگانا ہے۔ نمبر 2 ہے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ سچا اور ایماندار کہتے تھے یا صادق اور امین کہتے تھے؟ تو آپ کو پتہ ہے نا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین کہتے تھے۔ آپ نے اس کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 3 پہ آپ آ جائیں۔ مکہ کے لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت کرتے تھے یا بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ تو مکہ کے لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے ٹک لگانی ہے۔ اچھا، نمبر 4 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ٹھیک ہے، صرف مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے یا تمام انسانوں کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ ٹھیک ہے، تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس پہ سرکل بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ والا آنسر ہمارا ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آ جائیں، آپ دیکھیں سوال نمبر 4 ہے کہ واحد کے جمع لکھیں۔ یہاں پہ ہمیں واحد دیے ہوئے، ہم نے ان کے جمع لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے خوبی سے ہو جاتا ہے، زیادہ آپ نے بنانا ہے، جمع بنانی ہے۔ تو خوبی ایک ہوتی ہے اور خوبیاں بہت ساری ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھائی ایک، اچھائیاں بہت ساری ہوتی ہیں۔ یہاں پہ آپ نے اچھائیاں لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح حمزہ بھی آپ کا بیچ میں آئے گا، اچھائیاں۔ ٹھیک ہے، روشنی، روشنیاں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے روشنی، تو روشنی اور زیادہ روشنیاں۔ ٹھیک ہے، زندگی، زندگیاں، بھلائی، بھلائیاں، کامیابی، کامیابیاں۔ یعنی واحد یہ ہمیں دیے ہوئے ہیں اور ہم نے اس کے جمع لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کرنا ہے یہ کام۔ اچھا بچوں، تو یہ اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آپ نے یہ مطلب ایک طرح سے جو آپ کو آنسر دیے ہوئے ہیں یہ تو بالکل ایزی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے اس کو صرف اس کے گرد دائرہ لگانا ہے اور اس میں جو ہے واحد کے آپ نے جمع لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اچھائی، خوبی سے خوبیاں لکھا ہوا ہے، اچھائی سے اچھائیاں، روشنی سے روشنیاں، زندگی سے زندگیاں، بھلائی سے بھلائیاں، کامیابی سے کامیابیاں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی لفظ نہیں لکھنا آتا تو آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں، میں نے اسی لیے اس کو فل کر دیا ہے تاکہ آپ آرام سے ہر لفظ آپ کو آنا چاہیے لکھنا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ہم نے 2 کویسچن کر لیے تھے۔ ٹھیک ہے، کویسچن نمبر 1 اور 2، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس وقت عرب کے لوگ کیسے تھے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے کر لیا تھا۔ اب ہے کویسچن نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مکہ کے لوگ کیا کہتے تھے؟ تو یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کیونکہ ہم نے چیپٹر پڑھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری، یعنی